له سلمي إلى العلياء فامنحي نفحة الحياة يا سبيلي إلى النجاة يا طريقا إلى العلا زهراء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتخبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی ویؤذینی ما اذاہا. حال ہی میں ایک ناسبی اور خارجی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کا مسئلہ چھیڑ کر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں جو اس نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اس گستاخی کے ارتکاب سے توہین رسالت لازم آتی ہے. پہلے یہ کہ تم کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حکم خدا کا علم نہیں تھا کہ میں پیغمبر گرامی قدر کی اپنے بابا کی وارث بن سکتی ہوں یا نہیں، تو اس سے قطعی طور پر لازم آتا ہے کہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام تبلیغ میں کوتاہی کی ہے. العیاذ باللہ کہ حضور نبی کریم نے یہ مسئلہ یعنی وراثت انبیاء اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بھی نہیں بتایا، جبکہ دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے. لیکن نہ فاطمہ زہرا کو علم ہے، نہ حضرت علی کو علم ہے، نہ ان ہستیوں کو علم ہے. تو اس سے پیغمبر گرامی قدر کی العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ حضور کی یعنی یہ توہین رسالت ہے، اس میں یعنی توہین پیغمبر لازم آتی ہے کہ آپ نے مسائل میں کوتاہی کی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں میں قرآنی آیات پیش کروں، میں نصوص سریہ پیش کروں، میں احادیث صحیحہ پیش کروں، یہ تحصیل حاصل ہے، جبکہ تمام امت اسلامیہ کو سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت، رفعت، جلالت معلوم ہے. تو اس حوالے سے پیغمبر گرامی قدر نے اپنی لخت جگر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یؤذینی ما اذاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے. تو یہ حدیث صحیح متفق علیہ ہے کہ پیغمبر گرامی قدر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ آپ اندازہ کریں کہ حضور کا کوئی ٹکڑا خطا کار ہو سکتا ہے، حضور کا کوئی جسم کا حصہ خطا کار ہو سکتا ہے، اس کو قصوروار خطا کار کہہ سکتے ہیں؟ قطعا نہیں کہہ سکتے. اور یہ پیغمبر گرامی قدر کی شان میں گستاخی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا
گوشے پیغمبر ہو کر، ٹکڑے پیغمبر ہو کر قطعاً خطا کار نہیں ہو سکتی۔ اور پیغمبر گرامی قدر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کو اذیت دینا مجھے اذیت دینا ہے، اور جو فاطمہ زہرا کو خطا کار کہے اس نے فاطمہ کو اذیت دی ہے۔ یہ میرے سامنے الاحادیث المختارہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 129 ہے، حدیث نمبر 42 ہے۔ اس میں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر گرامی قدر کا انتقال ہو گیا، ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر، سیدہ فاطمہ زہرا نے حضرت ابو بکر کی طرف پیغام بھیجا، انتا ورثتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام اہلو، کیا پیغمبر گرامی قدر کا تو وارث ہے یا اس کا خاندان وارث ہے؟ تو سنو گے جملہ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ قالا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقالا، حضرت ابو بکر نے کہا لا، نہیں، میں ان کا وارث نہیں ہوں، بل اہلہ، بلکہ آپ کا خاندان ان کا وارث ہے۔ تو یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں کی پہلی جلد حدیث نمبر 14، اس میں بھی یہی حدیث موجود ہے۔ اور یہ حدیث جب سیدہ فاطمہ زہرا نے یہ فرمایا کہ ان کا وارث کون ہے، حضرت ابو بکر نے انکار نہیں فرمایا بلکہ اعتراف کیا ہے کہ حضور کی وارث آپ ہی ہیں، اور اس کے اس بات میں آپ نے لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ نہیں بیان کی بلکہ کوئی اور توجیہ کی ہے۔ تو اس میں بھی فاطمہ زہرا خطا کار نہیں تھی۔ اس کے بعد یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جس کا مطالبہ سیدہ فاطمہ زہرا کر رہی تھیں کہ میں پیغمبر گرامی قدر کی وارث ہوں، تو جب تیسری خلافت کا دور آیا تو انما اقطع عثمان و فدک لمروان، تو حضرت عثمان نے فدک مروان بن حکم کو بطور جاگیر دے دیا۔ اب مروان ترید رسول ہے، فاطمہ زہرا کو فدک نہیں دیا گیا، ان کو میراث یعنی میراث پیغمبر نہیں دی گئی، لیکن مروان بن حکم ترید پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدک دے دیا گیا۔ اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا دور آتا ہے، تو عمر ابن عبدالعزیز کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا مطالبہ میں خطا کار نہیں تھی بلکہ اپنے مطالبہ میں سچی تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں فدک اولاد فاطمہ کو واپس لوٹایا، اور اس کے بعد یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، یہ مد مقابل میں پیش کی گئی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں پیش کی گئی، لیکن سیدہ نے مقابلے میں قرآنی آیات کو پیش کیا اور اپنے موقف کو قرآنی آیات سے پیش کیا، تو لہذا جو موقف جو مطالبہ قرآنی آیات کے ساتھ پیش کیا جائے اور اپنے موقف کو قرآنی آیات سے مضبوط کیا جائے، وہ بی بی اپنے مطالبے میں خطا کار نہیں تھی بلکہ حق پر تھی۔ جیسا کہ شمس الائمہ ان کی کتاب 15 جلدوں میں المبسوط چھپ چکی ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 36 باب الوقف میں اسی یعنی وقف کے ناقابل تنسیخ ہونے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ مَشَائِخِنَا رحمہ اللہ تعالی
बेकौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला नूरसो मा तरकनाहु सदका। शम्सुल अइम्मा फरमाते हैं कि हमारे बाज मशाइख ने यानी वक्फ के नाकाबिल तनसीख होने पर पैगम्बर गिरामी कदर की इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि ला नूरसो मा तरकना हो सदका। तो शम्सुल अइम्मा फरमाते हैं कि वो हमारे मशाइख का मौक़िफ़ और नुक्ते नज़र ये है कि इस हदीस का मतलब ये है कि हम अंबिया ने जो माल बउनवान सदका यानी वक्फ छोड़ा है उसके हम वारिस नहीं होते। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अम्वाल के वारिस नहीं होते, जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं व वारिस सुलेमान दाऊदा फहबली मिल्लदुन का वलियन यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूबा। तो लिहाजा अंबिया के वारिस होते हैं और अम्वाले अंबिया के वारिस होते हैं। तो लिहाजा इससे साबित होता है, शम्सुल अइम्मा लिखते हैं कि आया पैगम्बर गिरामी कदर अपनी औलाद को, अपनी उम्मत को अंबिया की विरासत का मसला न बताकर कुरान की मुखालफत कर सकते हैं, किताब की मुखालफत कर सकते हैं? शम्सुल अइम्मा फरमाते हैं हरगिज नहीं मुखालफत कर सकते। लिहाजा इस नासबी और खारजी को कड़ी सजा दी जाए। इसने सैयदा फातिमा ज़हरा की तौहीन नहीं की बल्कि तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि इसको तौहीन रिसालत की सजा दी जाए।